الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ مسلمانوں کے ایمان کے بارے میں پیشی ہوئی۔ وعن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمی قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن، رواه البيهقي في دلائل النبوة۔ عبد الرحمن بن العلاء حضرمی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس امت کے آخری زمانے میں جماعت ہوگی تو وہ آخری زمانے میں، لیکن اس جماعت کو اجر ملے گا اس امت کے ابتدائی لوگوں کی مانند، صحابہ کی مانند اجر ملے گا۔ ہوگی آخر میں اجر صحابہ کی طرح ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام ہوگا یأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرے گی، لوگوں کو دین کی طرف بلائے گی، سبحان اللہ۔ اور شرعی امور کی لوگوں کو ترغیب دے گی، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے گی، سبحان اللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گی، یہ کام کرو یہ نہ کرو۔ وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ، اور فتنہ پرداز لوگوں کے خلاف لڑیں گے، خواہ تلوار کے ذریعے اور خواہ قلم اور زبان کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جماعت ایسی ہوگی، آئے گی آخر میں، لیکن اجر ملے گا صحابہ کی طرح۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دیں، آمین ثم آمین۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے میں سے ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تو ان میں سے ہمیں بھی بنا دیا ہے، لیکن اللہ ہمیں ایمان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ اللہ ہمیں کامل ایمان والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اس ایمان سے مراد تو کامل ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر انسان زندگی نہ گزارے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا وعن ابی امامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبی لمن رآنی، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ خوشخبری ہو شخص کو، اس کو مبارکباد ہو۔ رسول اللہ نے مبارکباد اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ اور فرمایا وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي، اور 7 مرتبہ مبارکباد ہو، 7 مرتبہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں اور ایمان لایا مجھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ 7 کا لفظ کثرت سے کنایا ہے، کثرت سے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، سبحان اللہ۔ اور بہت بہت خوشخبری ہو کہ مجھے دیکھے نا اور پھر مجھ پہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں بنا دیا کہ ہم نے اللہ کے حبیب کو دیکھا نہیں اور پھر بھی اللہ کے حبیب پہ ایمان ہے، تو بات وہی ہے، اللہ ہمیں کامل ایمان والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے
پاؤں سے لے کے سر تک ہم اللہ کے حکم اور اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہیں. اللہ کے حکم اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہیں. کتنا بڑا انعام ہے ایمان کا مل جانا. اللہ جس کو ایمان نہ دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو اور امام الانبیاء کو دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا. اور بعض بے ادبی کے گستاخی کے جو ہے نا وہ شکار ہوئے. ابو جہل ابو لہب دیکھ کے بھی نہیں لائے. جب ان کی بدبختی کی وجہ سے ان کی ضد اور ہر درمی کی وجہ سے قسمت میں ایمان ہوئی. یہ شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا. ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا. جیسے میں کل کہہ رہا تھا ہم سکھوں کے گھر پیدا ہوتے ہندوؤں کے گھر پیدا ہوتے ہیں ایسا تو ہو سکتا تھا. اللہ نے سکھوں کے گھر میں نہیں پیدا کیا, ہندوؤں کے گھر میں نہیں پیدا کیا, اللہ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا, ہمیں ایمان سے مالا مال کیا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور پھر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ کے ایمان لانا اس کی اتنی بڑی سعادت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق دے, ہم اس کی قدر کریں. آمین. اور دل سے جو ہے نا اس کو محبوب جانے کہ ہم اب کامل ایمان والے بنے. یہ فیصلہ کرے ہمارا ظاہر بھی اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق, باطن بھی اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہوگا. تو یہ اس ایمان کی قدردانی ہوگی, نہیں تو اس ایمان کی ناقدری ہوگی. اور ناقدر آدمی جو ہے نا اس کا خاتمہ اکثر برا ہوتا ہے. خاتمہ اللہ ہمیں زندگی بھی کامل ایمان پہ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں خاتمہ بھی کامل ایمان پہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.